بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ تو آج میں فریج کی جو ہے نا ڈیپ کلیننگ کرنے جا رہی ہوں، صفائی کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ رمضان سے پہلے اس لیے اچھے طریقے سے آگے پیچھے سے نیچے اوپر سے میں سب صفائی اس لیے کر لیتی ہوں کہ جو ہم نے اسٹور کرنی ہوتی ہے نا چیزیں، اور وہ ایک بار تو بندہ رکھ لیتا ہے، بار بار جب نکالتا ہے نہ اسٹور کی ہوئی چیزیں تو وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے، برف ہوتی ہے نا تو باہر آتی ہے تو پگھل جاتی ہے نا، تو سارا جو ہے نا ہم اسٹور کیا ہوا سامان خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی صفائی اچھے طریقے سے کر لیتی ہوں، اور ساتھ ہی میں نے مشین لگائی ہوئی تھی، اور مشین آج مجھے بہت اسپنر لگایا، اس سے اتنی کرنٹ زور کی پڑی، پھر میں نے اسپنر اندر ہی رکھ دیا۔ میں نے کہا اتنی دھوپ نکلی ہوئی ہے تو دھوپ میں ہی سکھا لوں گی۔ یہ شور کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو پہلے جلا کے پھر میں جناب اللہ کوئی اور کام کروں گی۔ تو ساتھ ساتھ کہ میں نے کیا کیا، لیمن لیا، کیونکہ جو ہے نا سرف سے بندہ دھوتا ہے نا، فریج صاف کرتے ہیں تو وہ پیلی ہو جاتے ہیں فریج جلدی۔ یہ میرا فریج 5 سال کا ہے، 5 سال کا ہو چکا ہے، یعنی کہ 5 سال میں نے پہلے لیا تھا، رمضان میں لیا تھا، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ایمرجنسی مجھے کیوں لینا پڑا یہ فریج۔ تو یہ میں نے پہلے کیا لیا ہے، اس میں لیمن ہے، پھر میٹھا سوڈا ہے اور سرکہ ہے۔ تو سرکہ جو ہے نا میں زیادہ استعمال کرتی ہوں، سرکہ استعمال اس لیے کرتی ہوں، گھر میں اس لیے رکھتی ہوں کہ سرکہ جو ہے نا وہ سنت بھی ہے۔ آپ سب نے ارشاد فرمایا جو گھر میں سرکہ رکھے گا اس کے گھر کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ تو ایک تو وجہ یہ بھی ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے سرکہ گھر میں رکھنے کی، اور دوسری جو ہوتی ہے اسمیل اس سے دور ہو جاتی ہے، اور تیسرا اس سے رنگ جو ہے نا کلر چینج نہیں ہوتا، اور چوتھا جو ہے نا اس میں ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور پانچویں بات اس کی جو کہ اس سے نا صفائی بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ تو یہ میں سارے فریج کی جو چیزیں ہیں وہ نکال لوں گی، نکال کے اچھے طریقے سے صاف کروں گی۔ یہ 1 ڈیڑھ ہفتہ ہی ہوا ہے مجھے فریج صاف کیے ہوئے، لیکن گندا بہت جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز اس میں ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز لگانے اور کھانے والی، کیونکہ ہمارے پاس کچن نہیں ہے نا، تو بلیاں جو ہے نا وہ اوپر سے چھت کے اوپر سے آ جاتی ہیں، اور سارے جو کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ خراب کرتی ہیں۔ تو ہم نے دیچکیاں بڑے بڑے پتیلے بھی اسی کے اندر ہی ہم نے رکھ دینے ہوتے ہیں، سب کچھ اسی فریج میں جو ہے نا ہم نے رکھنا ہوتا ہے، کچن کی ساری چیزیں بھی۔ تو اس لیے میں آج کہہ رہی تھی کہ میں نے کوئی نہیں اس میں بڑے بڑے پتیلے رکھنے، کیونکہ یہ میرا فریج ہے نہ کہ کچن ہے۔ تو آج میں نے اتنی اچھے طریقے سے نا اس کی صفائی کرنی، اور میں نے اس کے کونوں پہ جب بھی صفائی کرتی ہوں نا تو لیمن میں جو ہے نمک لگا کے کونوں پہ رکھ لیتی ہوں، تاکہ اس کی سمیل بھی اور چلی جائے، اور باقی کے بھی بہت اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ جو نا لیمن کاٹ کے رکھتے ہیں تو خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے، اور صفائی بھی جو ہے نا وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ تو میں آپ سے بات شیئر کر رہی تھی کہ اچھے طریقے سے جب ہم صفائی کرتے ہیں نا تو دل بھی خوش ہو جاتا ہے، تو دیکھنے والے بھی جو ہے نا وہ بہت ہی اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے کتنی اچھی صفائی رکھی ہوئی ہے۔ صفائی تو میں بہت اچھے طریقے سے رکھتی ہوں، یہاں پہ آ کے مہمانوں نے بھی بیٹھنا ہوتا ہے، تو پھر میں نے سارے جو برتن تھے نا وہ اکٹھے کر کے، فریج کے جو برتن تھے وہ سارے اکٹھے کر کے رکھ کے آئی ہوں دھونے کے لیے۔ پھر میں یہ دیکھی کتنے اچھے طریقے سے صاف کر رہی تھی۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ 5 سال پہلے میں نے لی تھی، کیوں لی تھی کہ پہلے میرے جو فریج تھا نا وہ کچن میں پڑا ہوا تھا، تو ہماری چیزیں اس لیے خراب جلدی ہو جاتی ہیں، صفائی کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ ہم نے چینجنگ بہت کی ہے، چھت کے اوپر چڑھا کے لے جانا ایسی چیزوں کو باندھ کے، اور لڑکے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے اوپر پتہ نہیں کیسے ہاتھ لگاتے ہیں، کتنے زور سے پھینک دیتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں بار بار یہاں سے وہاں نہیں، وہاں سے یہاں نہیں رکھنی چاہیے، ایک جگہ پہ رکھ دی جائے تو خراب بالکل نہیں ہوتی۔ تو وہ ہماری فریج جو ہے نا اس نے بھی بہت عرصہ ہمارا جو ہے نا کام آئی، بہت عرصے تک وہ چلی۔ تو 5 سال پہلے فریج جو ہے نا اس میں نے ایسے ہی رمضان کے لیے اسٹور کر کے چیزیں رکھی ہوئی تھی،
تو کیا ہوا کہ ایک دن جمعہ تھا، جمعہ میں نے نماز تسبیح پڑھا کے اوپر آئی نا، جب اوپر آ کے دیکھا تو فریج جو ہے نا زمین کے اوپر ہی نا لیٹ چکی تھی، بیٹھ گئی تھی۔ اس کا جو لویا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں پلاسٹک لویا کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ نا بالکل لیٹ چکی تھی، یعنی کہ فریج جو نیچے والا تہت تھا نا وہ نیچے، اور فریج کے جو فریزر ہوتا ہے نا اس کے اوپر آ چکا تھا، لیکن چل رہی تھی، برف صحیح طریقے سے جمی ہوئی تھی، لیکن فریج جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ اب میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے ایمرجنسی میں اپنا گلا نکالا، جو میں بچت کر کے پیسے رکھتی رہتی ہوں نا، وہ میں نے گلا اس لیے جلدی جلدی نکالا اور توڑا تاکہ میں پیسے دیکھ سکوں کتنے پیسے ہیں، میری جو چیزیں اسٹور کی ہوئی ہیں نا وہ خراب نہ ہو جائیں۔ اسی دن میں نے فریج جو ہے نا نئی منگوا کے پھر میں نے وہ چلوائی، اور چلا کے اس میں ساری چیزیں جو تھی نا وہ میں نے اسٹور کی۔ آپ دیکھیں 5 سال پہلے کی یہ فریج ہے، الحمدللہ یہ جو ہے نا صاف بھی میں روز کرتی رہتی ہوں۔ تو پھر جب میں اتنی حفاظت کروں تو پھر یہاں سے وہاں سے یہاں جب رکھتے ہیں تو چیزیں جو ہے نا خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ چیزیں جو میں بچوں کو اس لیے نہیں دیتی تو توڑ نہ دیں۔ یہ شیشے کی سارے جو فریج ہے نا، میرا شیشے کا فریج ہے، جب میں نے لی تھی تو اس وقت اس کی قیمت تھی 55,000 کی تقریباً۔ اس وقت ہم نے نا جاننے والے تھے تو انہوں نے کہا تھا بڑا سائز لے لیجئے، تو میں نے کہا تھا بڑا نہ لے، ہم نے بار چھت کے اوپر ہی ہمارا گھر ہوتا ہے، دوسری جو منزل ہوتی ہے اس کے اوپر، تو ہمیں چھوٹا سا دے دیجئے، ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں لینی ہے تو چیز بڑی لے لیجئے، تو کون سا ہم نے روز شفٹنگ کرنی ہوتی ہے، تو مجھے تو پتا تھا ہم نے کرنی ہے، ہمارا کچھ شعبہ ہی ایسا ہے، ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے ہمیں یہ جو ہے نا صلاح دی، ایڈوائز دی کہ یہ آپ لے لیجئے، تو میرے گھر والے نے سوچا کہ یہ چلو جی یہ لیتے ہیں۔ تو اب میں کیا کرتی ہوں، اس کی تھوڑی سی کیئر بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ سارے ہی فریج جو ہے نا شیشے کا ہے۔ جو ہمارے ساتھ والے اتنے امیر تھے انہوں نے لیا سٹینڈ جو ہوتے ہیں، وہ لوہے کے جو سٹینڈ ہوتے ہیں انہوں نے وہ والے لی، ہم نے یہ والی لی۔ اب تو میں جب گئی ہوں تو 2 لاکھ کی یہ فریج جو میں نے صرف اپنے ساتھ کی پڑی ہوئی تھی جیسے میری ہے، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا 2 لاکھ سے بھی اوپر ہے، اس سے کم نہیں ملے گی۔ تو میں نے تو شکر کا کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں نے تو آج سے 5 سال پہلے ہی یہ لے لی تھی، اب تو لینا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ تو اس لیے میں اس کی اچھے طریقے سے صفائی کرتی ہوں کہ جتنا اس کا خیال رکھا جائے گا اتنی ہی یہ چلتی رہے گی اور صاف ستھری رہے گی۔ تو اس میں چیزیں میں نے بہت ساری سیو کرنی ہوتی ہے۔ رمضان میں جب میں سیو کرتی ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں سارا سال ہی نا ایسی چیزوں کی بچت کرتی رہوں اور سیو بھی کرتی رہوں کہ سکون آ جاتا ہے۔ جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو فوراً ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ نکالتے ہیں اور استعمال کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو میں بتا رہی تھی کہ جب بندہ بچت کرتا ہے نا تو کیوں نہ اچھے طریقے سے کی جائے، اور چیزیں بھی جو ہے نا اچھے طریقے سے لی جائیں۔ یہ دیکھیں کتنی صاف اور شفاف ہو چکی ہے۔ تو اب میں نے بچوں کو کہا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی جس سے یہ میرا فریج جو ہے نا پورا رمضان خراب ہو جائے۔ تو صاف ستھرائی میں نے رکھنا ہے۔ اور یہ جو ہے نا بالٹی میں نے ڈول بھی لے کے رکھے ہوئے ہیں، اسٹیل کے گڈویاں بھی ہیں، تو میں نے بالٹیاں بھی رکھی ہوئی ہیں کہ جب میں مصروف ہوں تو خود ہی بچے اٹھا کے دودھ جا کے لے کے آئے۔ یہ چیزیں میں نے رمضان کے لیے تھوڑی سی منگوا کے رکھی ہے، کھانے پینے کے لیے منگواتی ہوں نا تو ساتھ ہی یہ رمضان کی سٹورنگ کے لیے نا سٹور کرنا ہے نا چیزیں، تو وہ میں ساتھ ہی منگواتی ہی جا رہی ہوں کہ ساتھ جتنی چیزیں آئیں گی میں اتنی چیزیں جو ہے نا ساتھ ہی سٹور کرتی رہوں گی۔ اب ادرک بھی آئی ہے تو اس میں کچھ ہم جو ہے رمضان سے پہلے کھا لیں گے اور کچھ ہی میں ان کو سٹور کر دوں گی۔ اور مٹر آئے ہیں اپنے کھانے کے لیے اور کچھ میں کھا لوں گی، مطلب پکا لیں گے ہم، اور کچھ جو ہے نا مٹر جو ہے نا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میں سٹور کیسے کرتی ہوں، ان کو کیسے رکھتی ہوں۔ میں نے جب بھی رکھے ہیں جیسے رکھے ہیں ویسے ہی وہ نکلتے ہیں اور پکاتی جاتی ہوں، کوئی خراب نہیں ہوتے۔ تو جب موسم کی چیز آتی ہے تو سٹور کر لیتی ہے۔ یہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے یہ چٹنی بنائی تھی، اب میں اس کو سٹور کر رہی ہوں، وہ جا کے اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا کہ میں نے چٹنی کیسے سٹور کی۔ یہ دیکھیں کتنا ہرا کلر ہے۔ ایسے ہی پورا جو ہے نا رمضان کے بعد قربانی تک میں نے یہ چٹنی پچھلے سال چلائی تھی۔ اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی
لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور ایسے میں ٹفن جو ہے نا رکھتی رہتی ہوں جو مجھے بہت کام آتے ہیں۔ تو جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ حافظ۔